یہ تھے یا نہیں تھے، وہ تھے یا نہیں تھے. بھائی یہ ساری باتیں فضول ہیں. امام نے تمہیں عباس کا مرتبہ اس لیے نہیں بتایا کہ آج تم ہالوں میں بیٹھ کے فضول ادھر ادھر کی باتیں کرو. یہ فضول باتیں نہیں ہوں گی، یہ بیوقوفی باتیں نہیں ہوں. عباس کا مرتبہ اس لیے بتایا تاکہ عباس کے آگے سر کو جھکاؤ. عباس کا علم ہے، یہ علم کون سا علم؟ یہ وہ علم ہے جو ہمیں امام تک پہنچائے. وہ علم ہے جو ہمیں امام تک پہنچائے. میری اور آپ کی اتنی مجال نہیں ہے کہ ہم خود امام تک چلے. یہ علم ہے جو امام کا رستہ بتائے. تو جہاں جہاں یہ علم جائے گا وہاں وہاں حسین ہو. اب اگر حسین کے پاس جانے تو علم کے پاس جاؤ. کچھ یاد آیا؟ رسول نے بھی کہا تھا جس کو علم حاصل کرنا ہو پہلے علی کے پاس سے آئے. اب جس کو حسین کے پاس جانا، امام کے پاس جانا، وہ عباس وہ علم کے پاس جائے، عباس کے پاس نہیں، علم کے پاس جائے. یہ علم لے کے جائے. بھائی آپ تصور کریں نا، مجمع بہت ہے. اب مجھے اگر جلوسی مجمع کو اگر سمجھانے کی ضرورت پڑے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کہاں ہے، تو وہ علم ہے نا وہاں ہے. لوگ جہاں نظر نہیں آئے وہاں علم نظر آ رہا ہو. لوگ نظر نہ آئے وہاں علم نظر آ جائے. اس علم کے پاس اس علم کے پاس. تو یہ علم ہے. مجمع ہو، حشر کا میدان ہو. ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کی. اور بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ مثال حقیقت نہیں ہوتی. تو سمجھ میں آ جائے بات تو صحیح ہے، نہیں سمجھ میں آئے بات مثال کو مثال سمجھ کے چھوڑ دیجیے گا. اس پہ غور مت کیجیے گا. محشر کا میدان ہو اور مجمع کھچا کھچ مجمع بھرا ہو مثال، اور مجھے جانا ہے حسین کے پاس. کس کو دیکھ کر حسین کے پاس جاؤں؟ چلے محشر کی مثال پہ آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات. آپ زیارت پڑھتے ہیں کیا؟ لیٹنی کنتم معکم پڑھتے نہیں؟ اب جا کے تعریف پڑھیے. اگر آپ کربلا میں ہوتے اور 8-9 محرم کو لیٹ پہنچتے امام کی نصرت کے لیے، مجمع تھا لاکھوں کا. اب معلوم کرنا ہے کہ جہاں حسین ہے مجھے وہاں جانا ہے. کیسے جائیں گے؟ دیکھیں گے کہ جہاں عباس کا علم نظر آئے گا بس وہیں جائیں گے. عباس کا علم جہاں نظر آئے گا وہیں جائیں گے. اس لیے کہ عباس کا علم وہ ہے کہ جہاں پر تمام شیعہ جمع ہو. عباس کے علم کے پاس یزیدی کوئی نہیں ملے گا. عباس کے علم کے بعد شیخی کوئی نہیں ملے گا. ملے گا تو امام ملے گا، حسینی ملے گا، شیعہ ملے گا، مولائی ملے گا. اس لیے علم کے پاس جائیں. جہاں علم ہوگا وہاں یزیدی نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج یہاں علم کو دیکھ کر نکاح ٹوٹ رہے ہیں. اس لیے کہ اپنے بڑے نظر میں جا رہے ہیں علم کے پاس. تو اب مجھے جانا ہے حسین علم. تو یہ علم وہ ہے کہ جو مجھے حسین تک لے کر جائے. تو میں انسان ہوتے ہوئے اس علم کی برابری نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ علم امام تک لے کے جا رہا ہے. اگر مجھ میں اتنا دم ہوتا تو میں خود چلا جاتا. یہ علم امام تک لے کر جا رہا ہے. تو جب میں علم کی برابری نہیں کر سکتا تو علمدار کی برابری کیا کروں گا؟ یہ بیوقوفی باتیں کہ ہم سب عباس ہیں اور ہم سب یہ ہیں اور ہم سب وہ ہیں، نہیں ہے. عباس جیسی اطاعت بھی اگر کرنے تب بھی عباس نہیں ہو سکتا. عباس جیسی وفا بھی دکھا دے. عباس نے ہمیں یہ سکھایا کہ مشکل حالات بھی ہوں تو حسین امام کا ساتھ مت چھوڑو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں امام کا ساتھ دے کر یہ کہوں کہ میں عباس ہوں.
جائیں، بہت پرہیزگار بھی ہو جائیں، بہت عافی بھی ہو جائیں، اور بھی عباس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ارے عباس کا مقابلہ تو شہدائے کربلا سے نہیں ہو سکتا. امام نے فرمایا نا جمیع الشہداء، آپ پر صرف اللہ سلام نہیں کر رہا، صرف ملائکہ سلام نہیں، تمام شہداء سلام کر رہے ہیں. ان شہداء میں حمزہ بھی ہیں، بدر کے شہداء بھی ہیں، احد کے شہداء بھی ہیں، کربلا کے شہداء بھی ہیں. آپ پر ہر شہید سلام کر رہا ہے. ہر شہید کا مطلب ہے ہر شہید. کوئی قید نہیں لگائی امام نے اللہ کرتے ہیں کہ سوائے اس کے سوائے اس کے سوائے اس کے. جو جس کے اوپر لفظ شہید آ رہا ہے، جس شخص پر بھی لفظ شہید کا اطلاق ہوگا، وہ عباس کی بارگاہ میں آ کے جھکے گا. ایک امام نے کہہ دیا کہ یہاں پر ہر شہید آپ کو سلام کرے. جب سارے شہید مل کر عباس کے برابر نہ ہو سکے، ہم اور آپ بستر پہ مر کے عباس کے مقابلے میں آ جائیں گے. شہید عباس کے مقابلے، وفا کی گواہی میں دیتا ہوں، تسلیم کی گواہی میں دیتا ہوں، تصدیق کی گواہی میں دیتا ہوں، نصیحت کی گواہی، خیر خواہی کی گواہی میں دیتا ہوں. آج وقت میرے پاس نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا اس بات کو آگے بڑھاتا. ایک جملہ سن لیں اور پھر میں اپنی ضرورتوں کو تمام کر دوں گا. ہمارے پاس ابو الفضل علیہ السلام کو لے کر عقیدہ یہ ہے کہ شہدائے کربلا میں بعد حسین اگر کوئی شہید ہے، عباس. کیونکہ بعد حسین سب سے زیادہ جس کی زیارت کا اہتمام نظر آتا ہے، حسین کے بعد جس کی زیارت کا اہتمام سب سے زیادہ نظر آتا ہے وہ ہے عباس. کسی شہید کی زیارت کے لیے امام نے اتنا اہتمام نہیں کیا نہ عباس کی زیارت. کیوں؟ اس لیے کہ عباس کو اپنی قربانی کے بعد وہ منصب عطا ہوا، اور منصب یہاں سے عطا نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے عطا ہوا. اللہ کی طرف. امام نے فرمایا، پھر تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ. امام نے فرمایا ان للعباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ یقبضہ بہا جمیع الشہداء. امام اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. امام نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں، عند اللہ، اللہ کی نگاہ، عباس کی منزلت یہ ہے کہ یوم آخرت ہر شہید عباس کے مرتبے کو دیکھے گا اور رشک کرے گا، کاش مجھے بھی یہ مرتبہ ملتا. رشک کرے گا، کاش مجھے بھی یہ مرتبہ ملتا. سارے شہید ایک جگہ، عباس ایک جگہ، عباس ایک جگہ. میں نے کل عرض کیا تھا انعام بات اجر ملے. آج کیونکہ وقت ختم ہو گیا، نہ عرض کرتا مزید اس پہ گفتگو ہوتی. عباس کو انعام ملے، اجر ملے، جزا ملی، اور ایسی جزا ملی کہ آج باب الحوائج، حاجات کو پورا کرنے والے قاضی الحاجات ہیں حضرت عباس. اور ام البنین کے بیٹے، خود ام البنین سلام اللہ علیہ، والدہ عباس، خود باب الحوائج، خود باب الحوائج. اگر تمہیں عباس سے مانگنا ہے، عباس سے حاجت ملے گی. ام البنین سے مانگنا ہے، ام البنین سے مانگو، حاجت ملے گی. ایک شخص تھا، بات کو ذرا سمجھیے. اور اس کا جو واقعہ ہے، شہاب الدین مرعشی، آیت اللہ شہاب الدین مرعشی، وہ لکھتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے ایک واقعہ سنا. شیخ تھا، غیر سید تھا،
اس نے ایک واقعہ سنایا. وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میری مراد پوری نہیں ہو پا رہی اور میں اس حالت میں 40 دن مسجد جمکران میں جا کے بیٹھتا تھا اپنی حاجت کو طلب کرتا. جب 40 دن ہو گئے اور میری حاجت پوری نہیں ہوئی تو میں نے امام زمانہ سے استغاثہ کیا اور ایک جملہ اس کو بہت زیادہ جذباتی ہو گیا. میں نے ایک جملہ کیا, میں نے کہا کہ یا صاحب الزمان, کیا میں آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور سے مانگوں؟ میری حاجت پوری نہیں ہو رہی, کیا میں آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور سے مانگوں؟ اور پھر اس کے بعد امام نے اس شخص نے جملہ کہا, کیا میں آپ کے ہوتے ہوئے عباس سے مانگوں؟ کیا میں آپ کے ہوتے ہوئے عباس سے مانگوں؟ تو کہتا ہے کہ میں اس کے بعد جا کے سویا, میرے خواب میں ایک نور آیا, یہ نہیں معلوم کس کا, وہ نور آیا. نور نے کہا, جملہ سنیے گا جی, مسائل پڑھنے نہیں آئے, کہ یہ تو نے کیا بات کی کہ تو ہمارے ہوتے ہوئے عباس سے مانگو. ہم تجھے حکم کر رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے عباس سے مانگو, ہمارے ہوتے ہوئے عباس سے مانگو. امام زمانہ کا لقب ہے الغوث. مدد کو آنے والا, توجہ, مدد کو آنے والا, اور ایسے آنے والا کہ جب تم مدد کو بلاؤ تو فوراً مدد کے لیے آ جائے, اتنا قریب کہ فوراً مدد کے لیے آ جائے. امام زمانہ کا لقب ہے غوث. تو امام نے اس وقت جملہ تھا, امام نے جملہ یہ کہا کہ ہم تجھے حکم کرتے ہیں کہ تو ہمارے ہوتے ہوئے عباس سے مانگ, اور یہ کہہ کر مانگ, یا الغوث ادرکنی. یہ بتائیے کہ علی کو کس حالت میں شہید کیا گیا؟ سجدے کیا. حسین نے آخری وقتوں میں تینوں کے سائے میں کیا کیا؟ سجدہ کیا. سید الساجدین کسے ہونا چاہیے تھا اور کون ہے؟ کون ہے سید الساجدین؟ وہ علی جو عبادتوں کی زینت ہے. زین العابدین کس کا لقب ہے؟ اور میں نے اور آپ نے نہیں دیا, حجت کو نہیں دیا ہے. سید الساجدین کون ہے؟ امام سجاد ہے. تو کیا یہ کہا جائے کہ سید ہے, سید یعنی سردار, تو سید کا مطلب سردار ہوتا ہے, تو لہٰذا علی سے بڑھا دیا. جناب اہل بیت کے اگر کسی کو لقب دیا جاتا ہے سید یا ابو کر کے, تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کی فضیلت کو کم کر کے کسی کو بڑھا رہے ہیں. جملہ میں بس اشارہ دے دوں گا, اس لیے کہ اس پہ گفتگو ابھی نہیں ہو سکتی. علی اس لیے افضل نہیں ہے کہ ابراہیم سے کم, ابراہیم علی سے کم ہے. علی ابراہیم سے اس لیے افضل نہیں ہے کہ ابراہیم کم. علی کی فضیلت علی کی ذاتی ہے, کسی کے کم کرنے سے علی کو بڑھایا نہیں گیا. یہ جملہ بہت اہم ہے, اس کو سمجھیے. دیکھیں, ابراہیم کم ہے علی سے, اس لیے علی افضل نہیں. علی کی فضیلت اپنی ہے. علی کا جامع فضیلت خدا نے پورا بھرا, ابراہیم کا جامع فضیلت بھی خدا نے پورا بھرا. فرق یہ تھا, ابراہیم کا جامع فضیلت اتنا سا تھا, علی کا اتنا تھا. کسی کی وجہ سے کسی سے افضل نہیں ہے. اسی طرح عباس کے لیے اگر امام کہیں, وقت کا امام کہیں, جب عباس کو پکارو تو یہ کہہ کر پکارو, یا ابا الغوث ادرکنی, یا ابا الغوث ادرکنی, اے غوث کے سردار میری مدد کی جائے. امام ہے غوث. میں نے سوچا کافی, امام زمانہ صرف عباس اول ہو, کیا وجہ؟ ایک وجہ جو میرے سمجھ میں آئی وہ یہ تھی, جسے ہم مصیبت میں بلائیں اسے الغوث کہتے ہیں, جسے زہرا کی بیٹیاں مصیبت میں بلائیں. اجرکم اللہ. بس عزیزو, گفتگو تمام ہو گئی. کل اس سلسلے کی آخری مجلس ہوگی. اسی غازی کا علم بھی برآمد ہوگا. یہ علم صرف آپ کی اور میری آس نہیں تھا, یہ اس 4 سال کی سکینہ کی بھی آس تھا.
جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام جب اپنے بابا کا نام لیتی کبھی شمر تماچے مارتا تھا، کبھی خولی تماچے مارتا تھا، کبھی کوئی تماچے مارتا تھا، اور سکینہ ہر تماچے پر ایک ہی آواز دیتی تھی، عباس اجرکم اللہ۔ بس جو وہ عباس کہ جو جب سے دنیا میں آیا ماں نے بچپن سے ایک ہی سبق سکھایا، اے عباس علی تمہارے آقا ہے، حسین تمہارے آقا ہے، حسن تمہارے آقا ہے۔ بہت اچھی بات کی محسن بھائی نے۔ دیکھیے ام البنین عباس کو حسین کا غلام کہیں، ماں کہہ رہی ہے بیٹے سے، ہم خود عباس کے غلام ہیں۔ ہمارے زبان سے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا کہ عباس غلام ہے، وہ ماں کہہ رہی ہے، فرق ہے ماں کے کہنے میں اور ہمارے کہنے میں فرق ہے۔ تو ماں نے زندگی بھر یہی سمجھا ہے عباس کبھی حسین سے آگے مت بڑھو، اے عباس کبھی ایسا موقع آئے کہ تمہیں اپنی جان دینی پڑے تو عباس جھجکنا نہیں۔ بچپن سے یہی لوریاں تھیں، یہی وجہ ہے کہ جب مسجد کوفہ میں امیر المومنین کو ضرب ماری گئی ہے، اس سے پہلے جو علی نے خطبہ دیا تو یہ جملہ کہا تھا کہ اب سے کچھ دنوں بعد تم میرے سر کے خون سے میری داڑھی کو رنگین پاؤ گے۔ عباس نے فوراً آگے بڑھ کر کہا، بابا کیا میرے ہوتے ہوئے کسی میں اتنی ہمت؟ اجرکم اللہ۔ اگر خدا معلوم کہ عباس نے کن کن مقامات پر صبر دکھایا ہے، عباس کس صبر کی اوج پر تھے، خدا کے قسم مجھے نہیں معلوم۔ جب زہر دیا گیا ہے امام حسن کو تو قاتل کا سر لا کر حسین حسن کے قدموں میں دھر دیا ہے۔ قاتل کا سر لا کر جب لکڑی سے زہر دیا گیا، کھوبی گئی ہے لکڑی امام کے پاؤں میں، تو قاتل کا سر لا کے حسین حسن کے قدموں میں دھر دیا۔ لیکن صبر کی معراج اس وقت دکھائی کہ جب حسن کے جنازے پر تیر چل رہے تھے، عباس کا ہاتھ ابھی قبضے پر آیا تھا کہ حسین نے پشت پر عباس کے ہاتھ رکھ دیا، عباس یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مختلف مقامات پر عباس صبر دکھاتے جائیں، صبر کا مظاہرہ کرتے چلے جائیں، اور مجھے نہیں پتا، یقیناً میرا دل کہتا ہے کہ علی یا حسن یا حسین یا ہو سکتا ہے زینب نے، کسی نے تو عباس کو بتایا ہوگا کہ عباس ہماری ماں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ عباس کا جگر کتنا کٹا ہوگا، کتنا عباس نے صبر کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ خدا کی قسم صرف حسینیت کا علمبردار نہیں ہے عباس، صبر کا علمبردار بھی ہے۔ مجھے نہیں معلوم عباس نے کتنا صبر کیا۔ جب بتایا گیا ہوگا کہ پہلو پر دروازہ گرایا جلتا ہوا، مجھے نہیں پتا سیدہ کے معاملے میں عباس نے کتنا صبر کیا۔ لیکن ہاں عزیزو، یہ صبر عباس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ جب چلے ہیں 28 رجب کو تو عباس کا دستور یہ تھا کہ صبح سے لے کے وقت روانگی تک عباس ایک ایک گھر پہ جاتے تھے، دستک دے کر کہتے تھے، اے مدینے والوں، آج فلاں وقت اپنے گھروں سے باہر مت نکلنا، آج علی و بطول کی بیٹیوں کی اماریاں چلیں گی، آج علی و بطول کی بیٹیوں کی سواریاں چلیں گی، فلاں وقت اپنے گھر سے باہر مت نکلنا۔ اتنا اہتمام عباس، پردے کا اتنا اہتمام۔ اور جب زینب چلی ہیں اپنے حجرے سے محمل کی جانب تو ایک مرتبہ محمل کے آگے اپنے زانو ادب طے کر کے بیٹھ گئے، کیونکہ محمل اونچی تھی تو کہنے لگے، بی بی
سکینہ پوچھتی تھی پھوپھی اماں میرے چچا عباس کا سر کہاں ہے؟ ارے زینب بچی کو کیا پتا ہے کہ سکینہ عباس کا سر نیزے پہ ٹکتا کب ہے تو تمہیں ہم عباس کا سر دکھائیں.